إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، احتراموں کے لائق بہنوں، اللہ جل شانہ کہ اپنی مخلوق پر اس قدر بے حد و حساب انعامات اور احسانات ہیں کہ اس مالک نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے کسی طرح کی وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ بات کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بات کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا اللہ جل شانہ ہے تو اس مالک کی یہ منشا ہے اور وہ ہمارا خالق و مالک ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وہ محسن حقیقی ہے
اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات قطعاً ناپسند ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرے، اللہ تعالیٰ ان پر انعامات کی بارش کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ جل شانہ نے یہ ایک ایسا ضابطہ اور نظام بنایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کر کے، ان سے استفادہ کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام وہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا شاکرا لانعمہ، وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ بندے وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، میرے شکر گزار بندے میری مخلوق میں سے بہت کم ہیں۔ یہ بات کہ اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے اپنی مخلوق سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری شکری نہ کرو، میری نعمتوں کا کفران نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ جب اللہ رب العزت نے یہ مطالبہ کیا ہے اور اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ شکر، اللہ کی نعمتوں کی یہ شکر ادائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا سزا رکھی ہے، آج کے اس مختصر خطبے میں انشاءاللہ انہی باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا ہو سکتا ہے اور شکر کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کلمہ شکر بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ جب قرآن کریم میں یہ کلمہ شاکر کا لفظ اور یہ صفت استعمال کی جاتی ہے اللہ جل شانہ کے لیے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ رب العزت شاکر علیم ہے، تو جب یہ کلمہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ جو نیک اعمال کرے اللہ رب العزت اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، گناہ گار آدمی، راستے میں ایک روایت میں ایک عورت کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں ایک آدمی کا تذکرہ ہے۔ اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں نیچے اترا، اس نے پانی پیا۔ جب پانی پینے کے بعد وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کی منڈیر کے پاس ایک کتا پیاس سے ہلکان ہو رہا ہے، گرمی کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ مٹی جو منڈیر کے پاس ہے اس کو اپنے منہ میں دبا کر، منہ میں لے کر اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر یہ بھی جاندار ہے، مجھے جس طرح پیاس نے نڈھال اور بےحال کر رکھا تھا اس جاندار کو بھی پیاس نے اسی طرح نڈھال کر رکھا ہے۔ اس نے اپنا جوتا اتارا، اس میں پانی کنویں سے نکال کر اس کو پلایا، کتے نے وہ پانی پیا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے اس عمل کی اتنی قدر کی فغفر لہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو جب یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ان اعمال کی قدر کرتا ہے، ان اعمال کو اللہ رب العزت اپنے ہاں قبولیت سے نوازتا ہے، شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اور جب یہ لفظ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شاکر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر چند خصلتیں پائی جائیں۔ سب سے پہلے وہ اپنے محسن
کہ اس احسان کی قدر کرنے والا ہو، اپنے محسن کے احسان کی قدر کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر اپنے محسن سے محبت کرے۔ تیسرے نمبر پر اپنے محسن کی اچھی تعریف کرے، اس کی ثنا کرے، اس کا ذکر خیر کرے۔ اور چوتھے نمبر پر اپنے محسن کی عطا کردہ اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ شاکر ہوتا ہے، اپنے محسن کے احسان کی قدر کرے اور دل سے اپنے محسن کی نعمت کا اعتراف کرے، اپنے محسن کے ساتھ محبت کرے، اپنے محسن کا ذکر خیر کرے۔ اور پانچویں چیز کہ اپنے محسن کی عطا کردہ نعمت اور اس کی عطا کردہ چیز کو اس کے خلاف استعمال نہ کریں۔ جس کے اندر یہ پانچ اوصاف پائے جاتے ہیں تو وہ آدمی شاکر ہے، اپنے محسن کے انعامات کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اپنے نیک بندے لقمان حکیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو جو حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اس حکمت اور دانائی کی باتوں میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان حکیم کو حکمت اور دانائی عطا کی، اور اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا ان اشکر للہ، کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور یہ جو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، یہ شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کرو گے، یہ بھی تم اپنے بھلے کے لیے کرو گے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اپنے لیے اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، وہ اپنے لیے ہی اللہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ناشکری کر کے اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ نے جب یہ ہمارا ہی بھلا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، آپ کے رب نے یہ فرمان جاری کر دیا ہے، ساری دنیا کو اس سے مطلع کر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں برکت کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، پھر یاد رکھنا جس طرح میں نعمت عطا کر سکتا ہوں میں واپس بھی لے سکتا ہوں، جس طرح اللہ رب العزت نعمتیں عطا کر سکتا ہے وہ واپس بھی چھین سکتا ہے، نعمتوں کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھنا میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت نے ان کی نعمتوں میں بہت زیادہ برکت عطا کی، اور ان کا بھی تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا لیکن وہ غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، اللہ کے انعامات کو بھول گئے، اللہ کے احسانات کو بھول گئے، اور انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ جس کے اندر اس کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر مسلمان بہن بھائی کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی نعمت ہے، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت کا معنی کہ کسی کا بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، کسی کے پاس بہت اقتدار اور اختیارات ہوں، کسی کے پاس دنیا کی بہت زیادہ جاگیر اور دولت ہو تو شاید یہ نعمت ہے۔ وگرنہ انسان اگر غور کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ
ومعافا فی بدنہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. جس آدمی نے صبح اس حالت میں کی کہ اپنے گھر میں وہ امن میں تھا، اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. معافن فی جسدہ بدنہ، اس کا جسم بیماریوں سے بچا ہوا تھا، وہ صحت مند اور تندرستی کی حالت میں، امن کی حالت میں اپنے گھر میں صبح کرتا ہے. وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا موجود ہے. صبح و شام کھانے کے لیے ایک دن کے کھانے کے لیے موجود ہے. تو فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ اس کے پاس دنیا کی تمام دولتیں موجود ہیں. اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے یہاں تک یہ مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا کہ یہ منشا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَ أَوْ يَشْرَبُ الشُّرْبَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب کوئی پانی کا گھونٹ پیے تو میرا شکر ادا کرے، جب کھانے کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالے تو میرا شکر ادا کرے. اللہ رب العزت تو اس طرح شکر کو پسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس طرح اپنی شکر ادائی کرنے والے انسانوں کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں پہلو بیان کیے. میں حدیث پاک کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. اللہ جل شانہ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، ان تینوں کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا. ان میں سے ایک برس کا بیمار تھا جس کے جسم پہ کوڑ چلا ہوا تھا، دوسرا سر سے گنجا تھا، اور تیسرا نابینا تھا. اللہ رب العزت نے ان تینوں کے پاس فرشتے کو بھیجا. فرشتہ پہلے شخص کے پاس گیا جس کے جسم پہ کوڑ چلا ہوا تھا، مفلوق الحال تھا، برس کا بیمار تھا. اس سے جا کر ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کے سامنے جسم بیمار ہے. قد قذرنی الناس، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اپنے بھی پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اس نے کہا تیری کوئی خواہش؟ اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ یہ میری بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرا رب مجھے شفا عطا کر دے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، فشفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بیمار کو شفا عطا کر دی. اس کا جسم بڑا خوبصورت، اس کی جلد بڑی خوبصورت بنا دی. اس نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میرے لیے میرا جسم بڑا خوبصورت ہو، میری یہ جسم کی بیماری دور ہو جائے. پھر اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کوئی مال کی خواہش ہو؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پالنے کا بہت شوق ہے، اونٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کو ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی لا کر دے دی، اور ساتھ اس کے لیے دعا کی اللہ تیرے مال میں برکت کرے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اونٹوں میں اتنی برکت کی، اتنی نسل وہ بڑھی، حتیٰ کان لہ واد من الابل، حتیٰ کہ ایک وادی اس کے اونٹوں کے ریوڑوں سے بھر گئی، اتنی زیادہ اس کی نسل آگے بڑھی. پھر فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو سر سے گنجا تھا، اس سے ملاقات کی، حال احوال کے بعد پوچھا بھئی آپ کی کوئی خواہش؟ اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سر پہ خوبصورت بال عطا کر دے. اللہ کی ہر نعمت اس کو حقیر نہ جانا جائے. اللہ کی یہ نعمتیں، جس طرح کسی آدمی نے آ کر سلف صالحین میں سے ایک نیک آدمی کے پاس یہ شکوہ کیا کہ جی پتہ نہیں گزارا ہی چلتا ہے، کبھی کوئی دولت جمع نہیں ہوئی پاس،
کبھی ہماری مالی حیثیت بہتر نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کر رکھا ہے، کیا خیال ہے؟ اس دور کی بات ہے، اگر کوئی آپ کو 1,00,000 درہم دے یا 2,00,000 درہم دے اور آپ سے یہ آنکھ لینا چاہے کہ مجھے 2,00,000 درہم میں یہ آنکھ بیچ دو تو اس کو دے دو گے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمانے لگے کہ تو 2,00,000 میں ایک آنکھ نہیں بیچنا چاہتا، اللہ نے تجھے فری میں عطا کی۔ سارے جسم کے اعضاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ غور کر، جس مالک نے آپ کو یہ اعضاء عطا کیے، فری میں عطا کیے، آپ تو اتنے بڑے مالدار ہیں کہ ان کی قیمت ہی نہیں دنیا میں کسی کے پاس۔ ایک آنکھ اگر اللہ نہ کرے کسی کی خراب ہو، پوری دنیا کا چکر لگائے، اس آنکھ جیسی آنکھ اس کو ساری دنیا کی دولت صرف کر کے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے احسانات اور انعامات ہیں۔ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بال خوبصورت ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ بال بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ اگر نہیں پتہ تو کبھی غور کر کے دیکھیے جس کے سر پہ بال نہیں ہیں، عمر کے بڑا ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے سر سے بال ختم ہو گئے، تو وہ بال لوگوں کو شو کرانے کے لیے کتنے کتنے پاپڑ بیلتا ہے انسان۔ کبھی لمبی سی یہ لٹ چھوڑ دی، منڈوائی نہیں، اور ان کو پھر اوپر ڈال لیا اپنا سر ڈھانپنے کے لیے، کبھی سٹیچنگ کروائی، کبھی وگ لگوائی، کبھی کتنے پاپڑ بیلتا ہے انسان۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ بال اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میرے بال بڑے خوبصورت ہوں۔ فرشتے نے اللہ کا نام لے کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فمسحہ، اللہ رب العزت نے اس کے گنجے پن کو دور کر دیا، اس کو خوبصورت بال عطا کر دیے۔ اس نے کہا کوئی مال کی خواہش؟ اس نے کہا مجھے گائے پالنے کا بڑا شوق ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے لا کر دے دی اور دعا کی اللہ تیرے مال میں برکت کرے۔ اللہ نے اس کے مال بیماری بھی دور کر دی، اللہ نے اس کے مال میں اتنی برکت کی، حتیٰ کان لہ واد من البقر، حتیٰ کہ گائے کے ریوڑ سے ایک وادی بھر گئی۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس آیا جو آنکھوں سے نابینا تھا، اسے آ کر ملا وہ فرشتہ، اس سے حال حوال پوچھے اور پوچھا بھئی آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا مطالبہ ہے؟ اس نے کہا جی میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب ان یرد اللہ الیہ بصری، اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں اور قابل غور ہیں، یہ نہیں کہ اس کو فرشتے نے بینائی عطا کی، پہلے کو فرشتے نے بال عطا کیے، اس سے پہلے کے جسم سے فرشتے نے بیماری دور کی، نہیں، فرشتے نے اللہ سے مانگا، اور حدیث کے لفظ فشفاہ اللہ، اللہ نے شفا عطا کی۔ اس نے بھی کہا میری یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بینائی عطا کر دے۔ ظاہر بات ہے نبی نے کی یہی سب سے بڑی خواہش۔ فرشتے نے اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرد اللہ الیہ بصرہ، اللہ نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ فرشتے نے پوچھا کوئی مال کا شوق؟ اس نے کہا بکریاں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ایک بکری اس کو لا کر دی اللہ کے حکم سے، اور ساتھ برکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بکری کی نسل اتنی بڑھائی کہ اس کے ریوڑ سے ایک جنگل بھر گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو نتیجہ ہے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، یہ ہمیشہ مجھے بھی یاد رکھنا چاہیے اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کا ناشکرہ نہیں بنتا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہیں بھولتا، اور جو مال و دولت آ جانے کے بعد، اقتدار آ جانے کے بعد، صحت و عافیت مل جانے کے بعد بھول جاتا ہے اپنے ماضی کو، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے جب ان کا امتحان لیا، فرشتہ پہلے آدمی کے پاس جو برس کا بیمار تھا، جس کے جسم پہ کوڑ چلا ہوا تھا، اسی شکل میں اس کے پاس گیا کہ جسم پہ کوڑ چلا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، مفلوق الحال ہے، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، اور جا کر اس سے ملاقات کی اور کہا اللہ کے بندے بیمار بھی ہوں، مسافر بھی ہوں،
میں اپنے اخراجات اور اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، آپ اللہ کے لیے اگر میرا تعاون کریں، ایک اونٹ مجھے اللہ کے نام پر دے دیں تو میں اپنے اخراجات بھی پورے کر لوں اور اپنا سفر بھی جاری رکھ سکوں۔ اس نے آگے سے جواب دیا، اونٹ مانگ رہے ہو، اونٹ کا مطالبہ؟ اس نے کہا اللہ نے آپ کو اتنے اونٹ عطا کیے ہیں، اگر آپ ایک اونٹ دے دیں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا ان الحقوق کثیرہ، آپ کو جس کا معنی ہماری زبان میں یہ، آپ کو اونٹ تو بڑے نظر آ رہے ہیں، ہمارے اخراجات کا نہیں پتہ، اخراجات ہمارے کتنے ہیں؟ اس نے بڑا اصرار کیا، اللہ کے بندے تمہیں اللہ نے اونٹ دیے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے نام پر اسألک باللہ الذی آتاک الابل آتاک المال، اس اللہ کے نام پر میں تو اس سے سوال کر رہا ہوں جس نے آپ کو صحت بھی دی اور مال بھی دیا کہ آپ ایک اونٹ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا یہ کیا کام کہہ رہے ہو؟ فرشتے نے کہا یار مجھے کبھی یاد پڑتا ہے کہ میری آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی، آپ میری طرح بیمار تھے، آپ کے پاس مال بھی نہیں تھا، فآتاک اللہ المال، اللہ نے پھر تمہیں مال عطا کیا۔ اس نے کہا وہ کوئی اور ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا، ہم تو خاندانی طور پر بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں، اور وَهَذَا الْمَالُ وَرِثْتُهُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، اور یہ جو مال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے دیا، یہ تو ہماری آباء و اجداد کی وراثت چلی آ رہی ہے۔ بھول گیا اپنے ماضی کو۔ فرشتے نے کہا، بد دعا کی، اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں لٹا دے۔ اللہ رب العزت نے اس سے فوراً صحت بھی سلب کر لی، اس کا مال بھی برباد کر دیا، اور اسی حالت میں لوٹ گیا اپنے ماضی کو بھول جانے کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ رکھنے کی وجہ سے، جس طرح کا پہلے تھا اسی طرح کا بیمار، مال سے محروم، اپنی پہلی حالت میں پلٹ گیا۔ پھر فرشتہ آیا دوسرے آدمی کے پاس جس سر سے گنجا تھا، گنجے آدمی کی شکل میں، مفلوق الحال آدمی کی شکل میں، اس پاس جا کر یہ اس نے سوال کیا کہ بھائی میں تجھے اس اللہ کے نام پر تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو اتنا مال عطا کیا ہے اور آپ کو صحت عطا کی ہے کہ آپ مسافر ہوں، بیمار ہوں، اخراجات کے لیے آپ اللہ کے نام پر مجھے ایک گائے دے دیجیے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یار آپ کے پاس اتنی گائے اللہ نے دی ہیں، میں اسی کے نام پر آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ کہنے لگا ان الحقوق کثیرہ، گائے اگر تمہیں نظر آتی ہیں تو ہمارے اخراجات بھی بہت ہیں۔ فرشتے نے اصرار کیا، یار اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ پھر فرشتے نے کہا یار مجھے یاد پڑتا ہے کبھی تو بھی میری طرح کا تھا، تیرے سر پہ بال نہیں تھے، مفلوق الحال تھا، اللہ جل شانہ نے آپ کو نوازا اور آپ کو یہ نعمت عطا کی، آپ اللہ کے نام پر مجھے دے دیں۔ اس نے کہا وہ کوئی اور ہوگا، ہمارے تو بڑے خاندانی طور پر بڑے خوبصورت بال ہوتے ہیں، وَهَذَا الْمَالُ وَرِثْتُهُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، یہ مال جو ہے یہ تو آباء و اجداد کی وراثت چلی آ رہی ہے ہماری۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں لٹا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کے سر سے بال بھی اڑا دیے، اس کا مال بھی اسے چھین لیا۔ یہ دو لوگ وہ تھے، یہ دو آدمی وہ تھے جنہوں نے ماضی کو فراموش کر دیا، اپنی پہلی حالت کو بھول گئے، غرور و تکبر پر اتر آئے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اور یہ بھول گیا کہ یہ نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دی تھی اسی طرح واپس بھی لے لی۔ پھر تیسرے آدمی کے پاس آیا، اور اس کا کردار اور اس کا انداز یہ بھی ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ فرشتہ آیا اس کے پاس انسانی شکل میں، نابینا آدمی کی حالت میں، نابینا ہے آنکھوں سے، پھٹا پرانا لباس پہنے ہوا، مانگنے کے لیے آیا اس کے پاس، اور اس نے آ کر اسے کہا اللہ کے بندے میں اس اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں بینائی عطا کی اور مال سے نوازا، میں فقیر آدمی ہوں، اس مالک کے نام پر ایک بکری مجھے عطا کر دیجیے۔ وہ کہنے لگا یار تو ایک بکری مانگ رہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ میں بھی پہلے تیری طرح نابینا ہی تھا، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا،
میرے مالک نے مجھ پر فضل کیا اور اس نے اپنی فضل و رحمت سے مجھے بنائی عطا کی. میں فقیر تھا, میرے پاس کوئی مال نہیں تھا, میرے رب نے مجھے یہ مال سے نوازا. آپ جتنا چاہو لے جاؤ, میرا رب مجھے اور دے دے گا, اور جتنی بکریاں آپ لے جانا چاہیں میں آپ کو روکوں گا نہیں, جتنی مرضی لے جاؤ میرا رب مجھے اور عطا کر دے گا. فرشتے نے دعا کی, اس نے کہا میں بکریاں لینے کے لیے نہیں آیا تھا, اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت کرے, اللہ تیری صحت میں برکت کرے. اللہ نے تم 3 لوگوں کو آزمانے کا ارادہ اور پروگرام بنایا, تیرے 2 ساتھی امتحان میں فیل ہو گئے, انہوں نے اپنے ماضی کو بھول دیا, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, وہ امتحان میں فیل ہو گئے. تو نے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا, تو امتحان میں کامیاب ہو گیا, اللہ تیرے مال میں برکت کرے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ واقعہ ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کو ہمیشہ اس بات کا احساس اور ادراک اور شعور ہونا چاہیے کہ جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اللہ نے عطا کیا ہے. اور یہ نعمتیں جس طرح بعض سلف نے کہا ہے, النعمت وحشیۃ فقیدوہا بالشکر, نعمت بھاگ جانے والی چیزیں ہیں, ان کو اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے قابو میں رکھو. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی, اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جن کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا, صبح و شام ان کو وافر مقدار میں رزق ملتا, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. پھر انہوں نے کیا کیا, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. جب ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے ان پر بھوک اور خوف کے سائے مسلط کر دیے, ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے کردار کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں, سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے, اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الشکر ولک الحمد فلک الحمد ولک الشکر فقد ادى شکر ذالک اليوم. تو اس نے گویا کہ اس دن کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اور جو شام کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اس نے گویا کہ جو صبح کے وقت پڑھتا ہے اس نے دن کا شکر ادا کر دیا, جو شام کے وقت پڑھتا ہے اس نے اللہ کی رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں, 360 جوڑ. یہ جوڑ اور ان کی حرکت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پوچھئے جس کا جسم تو ہے لیکن اس کا پاؤں حرکت نہیں کرتا, آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی, اس کو پتہ ہے نعمتوں کی قدر کا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کبھی کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی نعمت سلب کر لی ہے تو یہ دعا پڑھا کرو, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے محفوظ کیا جس میں اللہ نے تجھے مبتلا کیا, اور مجھے اللہ نے اپنی بہت ساری مخلوق پر فضیلت عطا کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 360 جوڑ ان پر صدقہ ہے, اللہ کی تسبیح صدقہ ہے, تکبیر صدقہ ہے, تحمید صدقہ ہے. اور آپ نے فرمایا ان سب سے کفایت کر جاتی ہیں چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں. جو صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھتا ہے, اس کے جسم کے پورے جسم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جاتا ہے, تمام جوڑوں کی طرف سے اللہ کی شکر ادائی ہو جاتی ہے. جس طرح اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ جل شانہ نے پوچھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول ما یسأل عنہ یوم القیامت یعنی العبد
الم نصحح لک جسمک ونروک من الماء البارد۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ جن نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا ہم نے آپ کو صحت اور تندرستی عطا نہیں کی تھی، اور گرمیوں کے موسم میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں عطا کیا تھا؟ ذرا ان دونوں نعمتوں پہ غور کیجیے۔ ہر نعمت اللہ کی بڑی قدر قیمت والی اور بڑی قیمتی ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حملتک علی الخیل والابل، میں نے آپ کو سواری کے لیے گھوڑے بھی دیے اور اونٹ بھی دیے، اس دور کی بہترین سواریاں، اور آج جو ہمارے پاس سواریاں ہیں، یعنی میں نے آپ کو سواری کے لیے بہترین سواریاں عطا کی۔ وزوجتک النساء، اور اشرف المخلوقات میں سے آپ کو بیوی عطا کی انسانی نسل میں سے، اور بیوی بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک بیوی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ وَتَرْعَسُ، اور دنیا میں تجھے خوشگوار زندگی عطا کی، دنیا میں تجھے سیادت اور سربراہ بنایا اپنے قبیلے کا یا اپنے کسی ادارے کا۔ اَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، ان سب چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ تو نے ان کا شکر بھی ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ رب العزت یہ پوچھیں گے۔ اور اسی لیے شکر کرنے کا طریقہ کہ ایک تو زبان سے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، دوسرا اس نعمت کی قدر کرے، اور تیسرا اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ یہ اللہ کی عبادت بھی اللہ کی شکر ادائی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے بندے، اب نبی علیہ السلام کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو معصوم بنایا، اتنا پوری کائنات کے پوری مخلوقات میں سے اعلیٰ مقام عطا کیا، رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرتے تو پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت جی آپ بھی اتنی محنت کرتے ہیں عبادت میں، اللہ نے آپ کو اتنا یہ مقام عطا کیا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ جس مالک نے مجھے یہ انعام عطا کیا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ رب العزت کی ہر نعمت پر، صحت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنانے کے بعد صحیح سالم آزاد عطا کی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، یہ بہت بڑی نعمت۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ جس کو اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید عطا فرمایا، یہ اس پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم دیا ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بھی جس کا ہم پر احسان ہے ہم اس کی بھی شکر ادائی کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق بخشی، اور اس کے بعد والدین کا ذکر کیا کہ والدین ان کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دنیا پہ آنے کا ذریعہ بنایا ان کو، انہوں نے ہماری تربیت کی، ان کے ہم پر جتنے احسان ہیں اللہ نے اپنی شکر ادائی کے بعد ان کا شکریہ ادا کرنے اور ان کے احسان کی قدر کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین فرمائی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کیونکہ لوگ تو سامنے ہوتے ہیں نا، کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کے ساتھ کوئی احسان کرے اور نیکی کرے اور وہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لا یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ من صنع الیہ معروف، جس آدمی کے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی بھلائی کرے، اور فقال لفاعلہ، وہ نیکی کرنے والے کو یہ کہتا ہے جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے، جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو اچھا بدلہ، فقد ابلغ فی الثناء، گویا کہ اس نے اس کا انتہا درجے کا شکریہ ادا کیا۔ نیکی کرنے والے کو، اپنے ساتھ احسان کرنے والے کو دعا دینا،
اس کے نیکی کی قدر کرنا، اس کے احسان کی قدر کرنا، اور اسے کہنا جزاک اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا فقط ابلغ فی الثناء، جس طرح اللہ رب العزت کو اپنی ناشکری پسند ہے، اس طرح اللہ رب العزت کو مخلوق میں سے جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کی ناشکری بھی پسند ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال ذکر کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حکم دیا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت اللہ کی راہ میں بکثرت صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں جلنے والی بہت زیادہ عورتیں ہوں گی۔ یہ سب کے لیے ہے، جو بھی مرد اللہ کی نافرمانی کرے یا عورتیں، اللہ ہم سب کو جہنم کی سزا سے محفوظ فرمائے۔ ایک عورت نے جرأت کر کے کھڑے ہو کے پوچھا حضرت جی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تکثرن اللعن، ایک تو تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اور دوسرا وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہو، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ساری عمر وہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا رہے، احسان کرتا رہے، آپ کے اخراجات پورے کرتا رہے، ایک دن اس سے دیر ہو جائے تو فوراً کہتی ہو ما رأیت خیراً قط، ہم نے تو کبھی بھلائی دیکھی نہیں، ہم نے تو کبھی خیر دیکھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں مخلوق میں سے بھی جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، ہمیں اس کے احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اسی لیے جو مخلوق میں کسی کے ساتھ نیکی کرے اور وہ اس کے احسان کی قدر نہ کرے، تو عربی زبان کا ایک مقولہ ہے اتق شر من احسنت الیہ، جس آدمی پر آپ نے احسان کیا، نیکی کیا، اس کی شر سے بچو۔ اگر وہ بگڑ جاتا ہے، نہ شکرا ہوتا ہے، تو وہ تباہی مچاتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان کو اس بات کا ادراک اور شعور رہنا چاہیے، اور پھر انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا سب مسلمان بہن بھائیوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ سے بھاگ جائیں، مجھ سے چھین لی جائیں، مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اور صحت و عافیت کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفجاعت نقمتک، اور تیری اچانک ناراضگی سے، اچانک پکڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و رحمت سے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کے زوال سے بچائے، اور ان نعمتوں کی شکر ادائی کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کو لانے والا ہے، اور ناشکری موجودہ نعمتوں کا زوال اور آنے والی نعمتوں کو روکنے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنائے، اپنی نعمتوں کی شکر ادائی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں داخل کیا، اور ان کی تعریف کی کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم بھائی اور بہنوں، اللہ کی شکر ادائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت انسان کو کوئی نعمت عطا کرے تو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بشارت، کوئی خوشخبری ملتی، اچھی خبر ملتی، فخر ساجدا شکر للہ تعالیٰ، تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتے ہیں۔ سجدہ شکر ایک ہی سجدہ ہے، سجدہ شکر ایک ہی سجدہ ہے۔ جس طرح سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں اٹھے، تو یہ سجدہ شکر ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن غنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا۔ جب سر اٹھایا سجدے سے تو ہم نے پوچھا حضرت آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس کو سلامتی عطا کروں گا۔ تو میں نے اللہ رب العزت کا یہ اتنا بڑا انعام اور احسان یہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے قبیلہ ہمدان کی طرف بھیجا دعوت اسلام دینے کے لیے، وہ اللہ کے فضل سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قاصد بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو ایک پیغام لایا کہ وہ قوم ساری مسلمان ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً سجدہ شکر کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا السلام علی حمدان، السلام علی حمدان۔ تو سجدہ شکر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جب نعمت ملے تو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرے۔ شکر کے اسباب میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ 4-5 اسباب میں کیے ہیں کہ جو انسان کو شکر پر آمادہ کرتے ہیں اور ناشکری سے بچاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز قناعت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اس پر قناعت کرے کہ الحمدللہ میرے مالک نے جو مجھے عطا کیا اللہ کا شکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کن ورعن تکن عابد الناس، تم متورع بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہوگے۔ وَتَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، اور تم قناعت کرو اللہ کی نعمتوں پر، تم سب سے بڑے اللہ کے شکر گزار بندے شمار ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا اس پر قناعت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر اپنے ماضی کو نہ بھولا جائے، اپنے ماضی کو یاد رکھا جائے تو انسان ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، جس طرح میں نے خطبے میں ذکر کیا۔ اگر ماضی کو بھول جائے تو انسان ناشکری پر اتر آتا ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل و جان سے اعتراف کرے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ مجھے جو کچھ بھی عطا کیا میرے مالک نے عطا کیا، اور اپنی نعمتوں کے آثار اس کے جس اوپر ظاہر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ جو وہ ہمیشہ کرتا رہے۔ وگرنہ جو بھی یہ کہتا ہے، قرآن پاک نے ایک بہت بڑے آدمی کا ذکر کیا ہے جو اتنا مالدار تھا کہ آج ہم اگر کسی آدمی کے پاس بڑا مال ہو تو کہتے ہیں وہ تو قارون ہے، وہ تو قارون ہے۔ اتنا مال اس کو اللہ نے عطا کیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ لیکن جب اس کو کچھ لوگوں نے سمجھایا اللہ کے بندے یہ مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ اس پر تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، تو اس نے کیا کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم اور تجربے سے اپنی مہارت سے حاصل کیا ہے۔ اللہ کو اس کی بات پر اتنا غصہ آیا کہ دیا اللہ نے، وہ مان نہیں رہا، اللہ نے اس کو، اس کے مال کو، اس کے گھر کو، اس کی جتھے جماعت کو زمین میں دنسا دیا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اس بات پر اترانا نہیں چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگ، دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، عبادت کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو، جو زیادہ عبادت کرتا ہے، جو زیادہ اللہ کے قریب ہے، ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اپنے سے نچلے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو نچلے طبقے کے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی ما هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فإنه جدیر اللہ تصدروا نعمت اللہ، کہ لوگوں اپنے سے نچلے والے لوگوں کو دیکھو، گاڑی پہ جا رہے ہو تو موٹر سائیکل پہ جانے والے کو دیکھو، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو تو پیدل جانے والے کو دیکھو۔ اگر تم ایسے کرو گے تو سمجھو گے کہ اللہ نے اس سے زیادہ مجھے نعمت عطا کی ہے، تو اس طرح تم اپنی اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو گے۔ اس لیے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، جن کے پاس کم نعمتیں ہیں۔ بڑوں کو دیکھو گے تو ناشکری تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، دین اسلام پہ قائم رکھے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بیماروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو صورتحال مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی خصوصی طور پر، اور پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو شر اور فتنے سے بچائے، مصائب اور مشکلات سے اللہ نجات دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.